MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ غفر له ما تقدم من ذنبی، تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اگر تم نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ نماز پڑھی۔ دو شرط ہیں، رات کا قیام کیسے ہو؟ ایمان کے ساتھ بھی ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو۔ ہاں، قام رمضان ایمانا واحتسابا، واحتساب یہاں پر بمعنی اخلاص، اخلاص کے ساتھ۔ اور اسی طرح ایک دوسری چیز کے لیے ابھارا گیا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، لیلۃ القدر میں کھڑا رہا تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں جو اس نے پچھلے کیے۔ تو جو لوگ یہ نیت کے ساتھ رکھے کہ رمضان المبارک کے لیے رکھ رہا ہوں داڑھی، رمضان المبارک کے لیے ٹی وی نکال رہا ہوں، رمضان المبارک کے لیے فحاشی کے اڈوں سے دور رہا ہوں، لیکن یاد رکھو انہوں نے دراصل پھر اس کے بعد ارتکاب کیا تو وہ توبہ ہے ہی نہیں، توبہ قبول نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنے گناہ جو چھوڑ چکے ہیں رمضان کے بعد اعادہ نہ کرو، کیونکہ وہ گناہ نہیں ہوگا، وہ بغاوت ہوگی، اور اللہ باغیوں کو بڑا سخت سزا دیتا ہے۔ وہ سخت سزا کیا ہوگی بتائے؟ یاد رکھو، پھر تمہیں اللہ اپنے دربار سے رائندہ درگاہ کر دے گا، پھر تمہیں سچے توبے کی توفیق کبھی نہ دے گا۔ مسلمانوں، کتنے وعدے ہیں تم رمضان میں کرتے ہو رب کے ساتھ، فلاں ہو گیا تو میں نہیں کروں گا پھر اس کے بعد ایک کام، میں فحاشی کے اڈے پہ نہیں جاؤں گا، میں گناہ نہیں کروں گا، میں فلاں کیا ہے تعلقات نہیں رکھوں گا، میں زنا نہیں کروں گا، کہو آنکھ کہو، کہو ہاتھ کہو، کہو پاؤں کہو، لیکن کتنا جلدی توڑ دیتے ہو۔ اپنے گناہوں کے بارے میں اتنے زیادہ لیزینس، تھوڑا سا بھی سیریسنس نہیں ہوتا ہے کہ رب سے تم نے وعدہ کیا، کل اللہ اسی قول کو پکڑ لے اور حجت قائم ہو جائے اور جہنم چلے جاؤ تو کیا کرو گے؟ تو یاد رکھو، جمعہ کا دن ہے، سب روزے سے ہیں، میں زیادہ لمبا وقت لینا نہیں چاہتا، میں صرف چند نصیحتیں لے کے آپ کی خدمت میں آیا کہ اصلاح کی نیت سے کہ یہ قبول کر لو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله
اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ رمضان المبارک ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ دیا جو کہ اب رخصتی چاہتا ہے۔ غالباً یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اگلا جمعہ آنے تک رمضان المبارک ہمارے درمیان نہیں رہے گا، تو اس حیثیت سے کچھ باتیں میرے ذہن میں آئی کہ میں آپ سے شیئر کروں، حسن نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ۔ توفیق دینے والا تو رب العالمین ہے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جیسے اپنے قوم سے کہا تھا، وہی بات میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں۔ میری نیت تو سوائے اصلاح کے کچھ نہیں ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے رب العالمین ہی آپ کو توفیق دے سکتا ہے۔ عموماً رمضان المبارک کا ہمارا اپنا ایک تصور ہوتا ہے کہ کچھ عبادتیں وہ ہیں جو رمضان المبارک میں ہم از خود اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کچھ عبادتیں وہ ہیں جو رب العالمین نے ہم پر فرض کیا ہے، کچھ عبادتیں وہ ہیں جو رب العالمین نے ہمیں گارنٹی دی ہے کہ اگر یہ کام تم رمضان المبارک میں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ جو رب العالمین نے فرض کی ہوئی عبادت ہے وہ رمضان کا روزہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے کے امتوں پر فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، ڈرو، جہنم کی آگ سے بچو۔ یہ تینوں معنی آ سکتے ہیں تقوی کے اندر۔ ایک معنی ہے ٹھیٹ لغوی اعتبار سے بچنا، اگر ہم ترجمہ کریں گے لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تو معنی یہ ہوگا کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اگر معنی یہ کریں گے کہ ڈر جاؤ، تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈر جاؤ۔ معنی یہ کریں گے کہ تقوی اختیار کرو، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کرو۔ یہ تو فرض ہے، کسی کے لیے چھوٹ نہیں ہے، اور ہمیں امید ہے کہ بیٹھنے والے تمام افراد آج روزے سے ہیں الحمدللہ، اسی کی فرما برداری میں آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، وہ عبادت جس کے اعتبار سے ابھارا گیا۔ ابو ہریرہ کی روایت بخاری کے اندر فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو کوئی بھی رمضان کے راتوں میں کھڑا رہا، تہجد پڑھی، قیام اللیل پڑھا یا تراویح پڑھی، تینوں نام کہہ لیجئے ایک ہی نماز کا ہے، بہر کیف قامہ کا لفظ آیا ہے، کھڑا رہا۔ کیوں؟ اصل میں نماز کا سب سے بڑا حصہ جو ہے نا جی، وہ قیام پہ ہے، کھڑے ہونے پہ ہے۔ اسی واسطے بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے تو چیر پکڑ لیتے ہیں۔ نا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جو واقعتاً معذور ہیں، جو واقعتاً کھڑے ہونے کے لیے سکت نہیں ہے، وہ تو بیٹھ جائیں، لیکن قیام جو ہے نماز کا بہت اہم ترین حصہ ہے، اور علماء کے پاس نماز میں قیام واجب ہے، الا یہ کہ اس کی سکت نہ ہو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ آپ کے لیے انتہائی پریشانی کا عالم ہے،
पाँव का कोई मसला है या दरअसल बुढ़ापे का मसला है या कमज़ोरी का मसला है, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन असल इबादत और उसका मग़ज़ जो है ना जी, नमाज को रब्बुल आलमीन ने कई जगह कामा के लफ्ज़ से ताबीर किया, खड़े होना। खड़े होना क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा है नमाज का, तो इसीलिए फरमाया कि अल्लाह के आगे जो खड़ा रहा, मन कामा रमज़ान में फ़र्ज़ नमाजें हैं, सुन्नतें हैं, नवाफिल हैं, ये भी खड़े होने में आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा जहाँ पर इशारा दिया गया है ये रात में खड़े होने का है। और रात में खड़े होने के सिलसिले में ये बात याद रख लीजिए, कैफियत नमाज को बयान किया गया, तहदाद रकात को बयान नहीं किया गया, जिसमें हमारा बहुत बड़ा तबका क्या है, परेशानी में मुब्तला होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया रात की नमाज कैसे है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलातुल लैल मसना मसना। देखो रात की नमाज 2-2 रकात है, यानी 4 रकात मिला के नहीं पढ़ सकते, 2 रकात पढ़ना चाहिए। कितनी पढ़ना चाहिए, ये तादाद अल्लाह के रसूल के कौल से नहीं आई है, हाँ अमल से आई है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है बुखारी के अंदर कि मा काना यज़ीदु फ़ी रमज़ान वला फ़ी गैरिही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकात से ज़्यादा ना पढ़ते थे। और 11 रकात में 8 रकात तहज्जुद है या क़ियामुल लैल है या तरावीह है, और 3 रकात वितर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उससे ज़्यादा 2 रकात ऊपर भी नहीं पढ़ सकते, 2 रकात कम भी नहीं पढ़ सकते। ये रसूल की सुन्नत है जो अम्मा आयशा को मालूम थी, इसके अलावा भी पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो तहदाद रकात कौली हदीस से साबित नहीं है, हाँ इतना साबित है कि 2 रकात हो, 2 रकात हो, 2 रकात हो, 4 रकात ना हो। तो ये दरअसल उभारा गया कि इससे क्या होगा, गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, तुम्हारे पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे अगर तुमने ईमान और इखलास के साथ नमाज पढ़ी। 2 शर्त हैं, रात का क़ियाम कैसे हो, ईमान के साथ भी हो और इखलास के साथ हो। हाँ, क़ाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन, वहतिसाब यहाँ पर बमाना इखलास, इखलास के साथ। और इसी तरह एक दूसरी चीज के लिए उभारा गया, मन क़ाम लैलतुल क़द्री ईमानन वहतिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, लैलतुल क़द्र में खड़ा रहा तो उसके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं जो उसने पिछले किए। तो इस हैसियत से भी याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र को 5 रातों में करार दिया, और वो 5 रातें हैं ताख़ रातें, आखिरी अशरे के 21, 23, 25, 27, 29। 27 से गुजर चुका है, आज 28 है, कल 29 है, और हमारा हाल ये है कि हम 27 से ख़त्म की रात, ख़त्म की रात, ख़त्म की रात कह के रमज़ान ही को ख़त्म कर देते। अल्लाह अकबर। हम कितने बड़े, यूँ समझिए कि अल्लाह के रहमत से मायूस होने वाले हैं। देखिए अल्लाह 3 दिन ज़ायद दिया है, 28, 29, 30 भी हो सकता है, लेकिन हमने क्या कर दिया, पहले से ही मुतय्यन कर दिया कि 2 दिन तो निकाल दिए। अगर कुछ तरावी उसमें होती भी है तो अलम तरा से छोटी छोटी सूरतें पढ़ के बात ख़त्म कर दी जाती है, हालांकि वो भी रमज़ान ही है जैसे पिछला रमज़ान था। तो ये 2 चीज़ें उभारी गई हैं। इसके अलावा नेकियों पर सबकत ले जाने वाले के लिए बेहिसाब अजर व सवाब भी रखा गया है, जिसकी कोई तादाद नहीं है। जैसा कि फरमाया कि अस्सौमु ली, देखो रोज़ा मेरे लिए है, वाना अजज़ी भी, मैं खुद ही उसको दूंगा। और इसी तरह फरमाया इन्फाक के सिलसिले में, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, तुम अल्लाह के राह में दो, अल्लाह उसको बड़ा चढ़ा कर देगा। कितना देगा ये नहीं बताया, 700 भी देगा, 7 लाख भी देगा, 7 करोड़ भी देगा। ये नेकियों में आगे बढ़ने की चीज़ें हैं। इन तमाम में जो नमाजें आपने पढ़ी, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, एक बहुत अहम बात बोलने जा रहा हूं। ये रमज़ान के लिए फ़र्ज नहीं हुई है, ये गैर रमज़ान में भी फ़र्ज थी है। जिन लोगों ने रमज़ानुल मुबारक की चांद रात को देखकर इशा की नमाज शुरू कर दी,
اللہ کی قسم یاد رکھو، یہ جملہ نوٹ کر لو کہ اگر وہ چاند رات کو دیکھ کے پھر عشاء کی نماز چھوڑتے ہیں تو اللہ کے دین کو انہوں نے مذاق بنا لیا، اور جنہوں نے مذاق بنا لیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یاد رکھو۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کل اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن پکار کے کہے گا کہ ان لوگوں کو لاؤ جنہوں نے مذاق بنایا تھا اس دین کو، اور وہ لوگ لائے جائیں گے تو اللہ کہے گا کہ لا تعتذروا، آج تم عذر پیش نہ کرو، آج تمہارا کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ یہ بات صراحتاً بتا رہی ہے کہ ان منافق مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے جو دراصل من میں آئے تو اسلام کی پیروی کرتے ہیں، من میں آیا تو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے اسلام قبول کیا، تم نے ایمان قبول کیا، پھر اس کے بعد کفر کیا۔ اگر کافر ہوتے تو صرف کفر کی بات آتی۔ تو یاد رکھو یہ اجازت کسی کو، ہاں آپ نے اس سے پہلے نماز نہیں پڑھی تھی، پابندی وقت نہیں تھا، پنج وقتہ نمازی نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دے دی، آپ آ گئے، رب کے دربار میں رویا، گڑ گڑایا، اب اپنی سدھار کر لی، توبہ کر لی، اب بھی اختیار نہیں ہے۔ اب اگر تم پھر اختیاری گناہ کرو گے اور واپس جاؤ گے اور نمازیں چھوڑو گے، اسی طرح بن جاؤ گے جس طرح پہلے رمضان المبارک سے تھے، تو یاد رکھو وہ معافی تلافی کے لائق نہیں ہوگا، یہ جرم بھی ہوگا اور باقاعدہ جانتے بوجھتے جرم ہوگا۔ ایسے بندوں کو رب العالمین جہنم کی نوید سناتا ہے۔ ڈر جاؤ اللہ تبارک و تعالی سے۔ اسی لیے میں نے وہ آیت پڑھی جو اللہ کے رسول سے فرمایا گیا کہ یا ایھا المدثر، ہے کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے۔ اللہ کے رسول کی وہ کیفیت تھی جب وحی اتری تھی۔ مدثر کا معنی ہے کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے کا۔ ہاں فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو ڈراؤ۔ کب تک ڈراؤ جی؟ اب کوئی چیز محدود نہیں تھی، اپنی حیات تک ڈراؤ، اٹھو، مسلسل لگے رہو۔ پھر اللہ کے رسول نے کبھی چین کا سانس نہیں لیا، کبھی آرام کی نیند نہیں سوئے، لگے استقامت کے ساتھ، خواہ وہ اچھائی ہو خواہ وہ برائی ہو، خواہ مصیبتیں آئی خواہ جنگیں آئی، خواہ اللہ تبارک و تعالی فتح تے نوازا، لیکن اللہ کے رسول اپنی دعوت میں لگے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے نوید سنا دی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اب آپ کا کام ختم ہوا چاہتا ہے، اب استغفار میں لگے رہیے، اللہ تبارک و تعالی کی حمد کرتے رہیے، کیونکہ اب ملاقات کا وقت ہے، اب میں بہت جلد ہی آپ کو بلانے والا ہوں۔ یہ تو تھا اللہ کے رسول کے استقامت فی الدین۔ میں اس کے تناظر میں مسلمانوں آپ لوگوں سے صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ دین کی تبلیغ، دین کے کام میں لگ کر اس سے استقامت حاصل کرنا یہ دوسری بات ہے۔ آج میرا مدعا، آج میری نصیحت صرف آپ لوگوں سے اتنی ہے کہ دین کے کام میں نہیں، دین کے احکام میں کم از کم ثابت قدم رہ جاؤ۔ جب تم ثابت قدم رہ کر گناہوں کی طرف نہیں پلٹو گے رمضان کے بعد، پھر دین کے کام کے لیے بھی آ جاؤ گے۔ لیکن آج میرا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ دین کے کام کے لیے لگ جاؤ، دین کے کام میں استقامت اختیار کرو، بلکہ میرا چھوٹا سا، بہت چھوٹا سا مطالبہ ہے کہ جن عبادتوں کو تم نے رمضان میں لازم کیا اور جن عبادتوں کی تم نے پیروی کی، جن عبادتوں کے لیے تم نے وقت نکالا، جن عبادتوں کو تم نے فرض جانا، اللہ کے لیے پھر اس کے بعد روگردانی جانتے بوجھتے نہ کرو۔ جنہوں نے رمضان المبارک کی عظمت میں داڑیاں چھوڑ دی، اللہ کی قسم اگر وہ چاند دیکھنے کے بعد حجام کے دکان میں جائے داڑھی کٹوائے تو وہ ایک گناہ نہیں ہوگا، وہ مجرم ہوگا، مجرم جو جانتے بوجھتے رب کے پاس بغاوت کرتا ہے۔ اللہ باغی کو معاف نہیں کرتا، اللہ گنہگار کو معاف کرے گا، اللہ باغی کو معاف نہیں کرے گا۔ جنہوں نے رمضان المبارک کی عظمتوں کی وجہ سے کیبل اپنے گھر سے نکالا یا ٹی وی آف کر دی، چاند دیکھ کر انہوں نے ٹی وی لگایا یا کیبل لگایا، تو یاد رکھو یہ گناہ نہیں ہے۔
یہ بغاوت ہے، رب سے بغاوت ہے، اللہ بغاوت کو معاف نہیں کرتا۔ جنہوں نے فحاشی اور اوریانی موبائل میں دیکھنا بند کر دیا رمضان کی عظمتوں کی وجہ سے، رمضان کے بعد پھر ان ویب سائٹوں پہ جانا یا ان کے لاگ ان کرنا یا ان کے جو بھی اکاؤنٹ ہیں کھولنا، اگر جانتے بوجھتے فحاشی کی نیت سے ہو تو یاد رکھو یہ گناہ نہیں ہے، یہ بغاوت ہے، اور اللہ بغاوت کو قبول نہیں کرتا۔ پہلے جو کام ہوا تھا وہ گناہ تھا، لیکن تم نے گناہ چھوڑ کے توبہ کی، اور توبے کا مطلب ہے ندامت، اور توبے کا دوسرا سب سے اہم ترین مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں پھر نہیں کروں گا۔ توبے کے اندر یہ چیز شامل ہے، جس بندے کی نیت یہ ہو کہ اے اللہ میں آج توبہ کرتا ہوں، پھر کل کے دن میں اس کو کروں گا، تو یاد رکھو وہ توبہ نہیں ہے۔ توبے میں نیت اس کی یہ ہو کہ میں توبہ تو کرتا ہوں، لیکن تھوڑی دیر میں توبہ توڑوں گا، میں پھر یہ گناہ کروں گا، نیت اسی وقت ہے جب اس نے توبہ کی، تو یاد رکھو بھی توبہ قبول نہیں ہے رب کے پاس۔ تو جو لوگ یہ نیت کے ساتھ رکھے کہ رمضان المبارک کے لیے رکھ رہا ہوں داڑھی، رمضان المبارک کے لیے ٹی وی نکال رہا ہوں، رمضان المبارک کے لیے فحاشی کے اڈوں سے دور رہا ہوں، لیکن یاد رکھو انہوں نے دراصل پھر اس کے بعد ارتکاب کیا تو وہ توبہ ہے ہی نہیں، توبہ قبول نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنے گناہ جو چھوڑ چکے ہیں رمضان کے بعد اعادہ نہ کرو، کیونکہ وہ گناہ نہیں ہوگا، وہ بغاوت ہوگی، اور اللہ باغیوں کو بڑا سخت سزا دیتا ہے۔ وہ سخت سزا کیا ہوگی بتائے؟ یاد رکھو پھر تمہیں اللہ اپنے دربار سے رائندہ درگاہ کر دے گا، پھر تمہیں سچے توبے کی توفیق کبھی نہ دے گا۔ ہر رمضان میں تمہارا یہی معمول ہو جائے گا، جو رمضان آئے توبہ کرو، پھر اگلا جیسے ہی چاند دکھے برائیوں میں چلے جاؤ۔ کتنے لوگ دیکھو ایسے ہوتے ہیں، ہر رمضان میں بڑے پابندی کے ساتھ، حتیٰ کہ بعض تو اللہ والے بندے اعتکاف پہ بھی چلے جاتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد وہی سب کچھ جو ان کے لیے پہلے سے جاری تھا، سود بھی ہے، بینکنگ بھی ہے، تجارت میں دھوکہ دہی بھی ہے، تجارت کے اندر خیانت بھی ہے، جو جیسے چل رہا تھا سب ان کے لیے جائز۔ گویا کہ پورا اسلام صرف رمضان کے لیے آیا، غیر رمضان میں اسلام کا کوئی حکم ہی تم پر لاگو نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، ہم نے اپنے لحاظ سے جس کو اچھا سمجھا بنا لیا، یہ اللہ نے نہیں اتارا۔ اسی واسطے بعض لوگوں نے کیا کر دیا، اس جمعے کا نام بھی کیا کر دیا، الوداعی جمعہ، رمضان کا آخری جمعہ الوداعی جمعہ، یعنی ٹاٹا بائے بائے، مسئلہ ختم، ودا کر دو، پھر وہاں سے تمہارے جتنے مسائل ہیں سب نکال پھینکو، اب تم پر کوئی چیز عائد نہیں، جو چاہے کرتے رہو، تمہارا دین نہیں ہے، یہ رب کا دین ہے، دین میں تمہاری منمانی نہیں ہے، رب کا جو حکم ہوگا وہ دین ہوگا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، سب سے اہم ترین چیز یہ بات یاد رکھو، رمضان کے بعد اپنی حیثیت سے تبدیل نہ کر لینا، دین تمہارا نہیں ہے، اور استقامت کے ساتھ عبادتوں پر رہنا، کیونکہ یاد رکھو جو عبادتیں مستقل کی جاتی ہیں یہی اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے۔ جو عبادتیں ٹیمپروری ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ایک صحابیہ کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ وہ بندی ہے جو رات دن نمازیں اور روزہ رکھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو رکھتی ہے، لیکن اگر وہ اس کے ساتھ استقامت کرے تو اس کا ثواب ہے۔ پھر وہی صحابیہ کے بارے میں ذکر کیا گیا، اب اس کی نمازیں بہت کم ہو گئی ہیں اور اس کے عبادات کم ہو گئے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ پہلے سے تھوڑا کچھ ہی کرتی لیکن استقامت کے ساتھ کرتی تو اللہ اس کو زیادہ اجر دیتے۔ تو استقامت عمل کے اندر بھی بہت اہم ترین چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے بارے میں یہ نیوز آئی ہے کہ تم رات بھر نماز پڑھتے ہو، دن بھر روزہ رکھتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول ہاں، کبھی روزہ نہیں چھوڑتے ہو؟ رمضان کا نہیں، غیر رمضان کا مسئلہ ہے۔ پوچھا کہ کبھی رمضان میں کے علاوہ تم روزہ نہیں چھوڑتے؟ کہا کہ نہیں چھوڑتا۔ روزانہ رکھتے ہو؟ ہاں رکھتا ہوں۔ کہا کہ ایسا نہ کرو،
ایسا نہ کرو. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے طاقت ہے. کہا کہ نہیں، کبھی بھی نہیں رکھنا ہے. جو ہر دن روزانہ روزہ رکھتا ہے گویا کہ اس نے کبھی روزہ رکھا ہی نہیں. ہاں، رمضان کے بعد لگاتار روزے رکھنا صحیح نہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر تو کیا کرو؟ کہا کہ ایسا کرو کہ تم دراصل رمضان کے بعد مہینوں کے 3 دن ایام 20 کے جو ہے نا وہ روزہ رکھ لو. ایام 20 چاند کی تاریخ کے 13، 14 اور 15 ہے. اس کا اہتمام کر لو. ایک نیکی کا اللہ 10 دینے کا وعدہ کیا ہے، اور 3 دن کے 10 30 ہو گئے. گویا کہ یہ 3 دن کے روزے رکھ لینا بھی پورے رمضان کے روزے رکھنے کے برابر، پورے مہینے کے روزے رکھنے کے برابر ہے. یاد رکھو، یہ آپ کے لیے نوٹ ہے. رمضان کے بعد بھی روزے ختم نہیں ہوئے، نوافل کے روزے ہیں، اور ان میں اہتمام کے ساتھ روزے ایام 20 کے ہیں، 13، 14 اور 15، جو تمام مہینہ روزے رکھنے کے برابر ہوگا. اور اسی لیے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کا روزہ وہ اہتمام کے ساتھ رکھو. کیوں؟ پیر کے دن وہ ہے جس دن میں پیدا ہوا ہوں، اور جمعرات کا دن وہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اعمال قبول کرتا ہے. تو یہ دونوں دن بھی روزہ رکھ سکتے ہیں روزہ رکھنے والے. تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو بہت آسان ہے میرے لیے، ذرا بڑھا دیجئے. اصل پوائنٹ تو وہاں آ رہا ہے جو میں آگے چلوں گا. انہوں نے کہا کہ ذرا بڑھا دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر پیر اور جمعرات کا بھی اضافہ کر لو. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس سے بھی زیادہ طاقت ہے، تھوڑا اور بڑھا دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن روزہ چھوڑو. یہ صوم داؤد ہے، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. اس سے بھی زیادہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. روزانہ رکھنے کا سوال ہی نہیں ہوتا. آخری جو پوزیشن ہے وہ ایک دن رکھنا، ایک دن چھوڑنا ہے، بس. تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کیا کیا؟ اس کو قبول کر لیا. اب دیکھو، بڑھاپا آیا، زندگی جاتی رہی، اللہ کے رسول سے جو وعدہ کیا اس کو نہیں چھوڑا. کبھی زندگی میں ان کے ایسا نہیں ہوا جس میں 2 دن انہوں نے مل کے کھایا. اللہ کے رسول سے وعدہ کر لیا تو ہر دن ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن چھوڑتے. جب اللہ کے رسول بلا کے انہیں تاکید کیے اس وقت ان کی عمر مبارک 20 سال بھی نہیں رہی ہوگی. پھر اللہ نے ان کو بہت لمبی عمر دی. ہاں، 60-70 سال کے قریب ہو گئے. وعدہ ہوا تھا 20 سال میں. قربان جائیے ان کی استقامت پر. انہوں نے کیا کیا؟ اپنی زندگی میں کبھی اس کو توڑا نہیں، برابر چلتا رہا، زندگی کا معمول چلتا رہا، یہاں تک کہ بڑھاپے کی نوبت آ گئی. اب بڑھاپے میں بھی یہی چیز تھی، لیکن تکلیف بہت زیادہ ہو گئی. انسان دیکھیے نا جی، لگاتار رکھنے میں مشکل نہیں ہے. اب دیکھیے، ایک روزہ رکھتے ہیں ہم، تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے. رمضان کے دوسرے دن پریشانی تھوڑی کم ہو جاتی ہے، تیسرے دن اور کم ہو جاتی ہے، چوتھے دن اور کم ہو جاتی ہے، 5ویں 6ٹے سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ ہمارا روٹین ہی ایسے ہے کہ صبح سویرے کھاتے ہیں، پھر شام کھاتے ہیں، دن بھر نہیں کھاتے ہیں. بہت ہلکا ہو جاتا ہے. ایک چیز مستقلاً کی جائے تو اس میں آپ کو کوئی کمی ہوتی ہے، لیکن ایک چیز چھوڑ کر پھر یہ بہت تکلیف ہوتی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے ساتھ یہ وعدہ ہوا تھا کہ دیکھو، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن چھوڑ دو. اسی پر پوری زندگی لگا دیے. لیکن آخری ایام میں بہت مشکل ہوتی تھی، بڑھاپے نے آ لیا تھا، کمزوری نے آ لیا تھا. ایک دن چھوڑنا، ایک دن رکھنا نہیں ہو رہا تھا. تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا، اے رب، تیرے نبی سے تو وعدہ یہی تھا. حالانکہ تیرے نبی نے مجھے آپشن دیا تھا کہ صرف 3 رکھ لو، میں نے خود نہیں مانا. تیرے نبی نے مجھے آپشن دیا تھا جمعرات اور پیر رکھ لو، لیکن میں نے نہیں مانا. میں نے خود لیا تھا یہ چیز کہ میں اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں، اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک دن رکھو، ایک دن چھوڑ دو. لیکن اے پروردگار، اب بڑھاپے نے آ لیا ہے، اب ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اب میرا معدہ ساتھ نہیں دیتا. اللہ، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، میں رکھوں گا، لیکن صرف ترتیب بدل لیا. 15 دن روزہ رکھتے تھے، 15 دن کھاتے تھے.
15 दिन रोज़ा रखते थे, 15 दिन खाते थे। एक दिन रखना एक दिन छोड़ना बहुत मुश्किल हो गया था, तो उन्होंने रब से इल्तिजा की, कहा कि ऐ अल्लाह, एक दिन छोड़ूं एक दिन रखूं तो भी 15 दिन खाने के होते हैं, 15 दिन रोज़े के होते हैं, है ना। एक दिन छोड़ो एक दिन रखो तो कितने होते हैं? 15 दिन खाने के होते हैं, 15 दिन रोज़े के होते हैं। उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह, मैं 15 दिन खाने के रख लेता हूँ एक साथ और 15 दिन रोज़े के एक साथ रख लेता हूँ। मैं रोज़ा तो नहीं छोड़ता, लेकिन तरतीब बदल लेता हूँ और इस पर तेरे से माफ़ी मांगता हूँ कि काश के जब अल्लाह के रसूल ने मुझे कहा था कि महीने में 3 दिन पकड़ लो तो मैं उसी को ले लेना चाहिए था। यह है इस्तिकामत, यह है इबादतों के अंदर इस्तिक़लाल। फ़र्ज के लिए ताकीद नहीं हुई थी ये, नवाफिल रोज़े के लिए, लेकिन एहतमाम देखो, ज़िंदगी भर नहीं छोड़ा और आखिरी ज़माने में अपने आप को 15-15 दिन रोज़ा रखने के लिए कबूल कर लिया, लेकिन अल्लाह के रसूल से किए हुए वादे को नहीं तोड़ा। मुसलमानों, कितने वादे हैं तुम रमज़ान में करते हो रब के साथ। फ़लाँ हो गया तो मैं नहीं करूँगा फिर इसके बाद एक काम, मैं फहाशी के अड्डे पे नहीं जाऊँगा, मैं गुनाह नहीं करूँगा, मैं फ़लाँ क्या है ताल्लुकात नहीं रखूँगा, मैं ज़िना नहीं करूँगा, कहो आँख कहो, कहो हाथ कहो, कहो पाँव कहो, लेकिन कितना जल्दी तोड़ देते हो। अपने गुनाहों के बारे में इतने ज़्यादा लेजीनेस, थोड़ा सा भी सीरियसनेस नहीं होता है कि रब से तुमने वादा किया कल अल्लाह इसी कौल को पकड़ ले और हुज्जत कायम हो जाए और जहन्नम चले जाओ तो क्या करोगे। तो याद रखो, जुमा का दिन है, सब रोज़े से हैं, मैं ज़्यादा लंबा वक्त लेना नहीं चाहता। मैं सिर्फ चंद नसीहतें लेके आपकी खिदमत में आया कि इस्लाह की नीयत से कि ये कबूल कर लो। और उन नसीहतों का सबसे बड़ा मजमुआ एक कौल है, रमज़ान में जैसे नेक बने, जानते बूझते गुनाहगार ना बनो। हाँ, गुनाह सरजद हो जाए तो अल्लाह माफ़ करने वाला है, लेकिन गुनाह जानते बूझते करना ये गुनहगार नहीं होता, वो बागी होता है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तौबा करके वापस आ जाता है वो मामला उसका ऐसा होता है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं, कमल्ला ज़ंबला। जो तौबा करके वापस आ गया, पिछले गुनाह उसके ऐसे माफ हो गए जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। और रब जन्नतियों के सिलसिले में, उनके सिफात के सिलसिले में फरमाता है, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशा औ ज़लमू अनफुसहुम, जब कभी भी वो लोग कोई जुल्म कर बैठते हैं, कोई गुनाह कर बैठते हैं, या कोई गलत काम, फहश काम, बुरा काम, बेहयाई का काम कर बैठते हैं, औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करते हुए तौबे की तरफ फौरन आते हैं, वस्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम, और अपने गुनाहों का इस्तिग़फ़ार करते हैं। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, ऐसे इस्तिग़फ़ार करने वाले को अल्लाह पूछता है कि मेरे अलावा कौन है जो उसकी मग़फ़िरत कर सके। मतलब यह है कि मैं ज़रूर करूँगा, मेरे पास आया है ना तो मैं ज़रूर करूँगा उसको, लेकिन उसकी सिफत क्या होती है? वलम युसिर्रू, वो इसरार नहीं करते गुनाह पर। दूसरा मतलब क्या है? बार बार नहीं करते, तौबा तोड़ते नहीं है। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यफ़अलून, जो काम वो करते थे उस पर फिर दोबारा नहीं करते। दोबारा करके फिर आओगे तो मजाक बन जाएगा। हाँ, हो गया फिर दोबारा तो माफ़ी है, लेकिन आमदन जानते बूझते पलट के जाना फिर गुमराही में, वो ऐसे ही है जैसे तुम जानते बूझते आग में जाना है। तो मेरे भाइयों, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अय्याम हैं, जम के इबादत करो। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लोगों ने ख़त्म की रात कह दिया तो क्या वो ख़त्म की रात हो जाएगी? अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ़ करे, ख़त्म की कोई रात होती भी नहीं और कुरान कभी ख़त्म भी होता नहीं मेरे भाइयों। तो याद रखो, रमज़ान बाकी है और कुछ दिन हैं, जाने वाला है। आप लोग जम के इबादत करो और ज़्यादा इबादत करो, अल्लाह से रो, गिड़गिड़ाओ और इन आखिरी दिनों में मांगो तो अपने अमल की इस्तिकामत मांगो। दुनिया मांगते हो, ईद की खुशियाँ मांगते हो, कार मांगते हो, बगला मांगते हो, मांगो, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन एक चीज़ मांगना ना भूलो, ये मांगो कि ऐ अल्लाह मुझे अमल की इस्तिकामत अता कर। जैसे मैं रमज़ान में नेक बना रहा,
رمضان کے اندر تیرا ڈر رہا، تیرا خوف رہا، دین کا جذبہ رہا، اے اللہ رمضان کے بعد بھی اس کو قائم و دائم رکھ۔ اسی دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔